بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ لَا جَرْمَ أَنَّ مَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ المومن کے یہ 5ویں اور 6 رکوع کی آیات ہیں، مکی دور سے تعلق رکھنے والی آیات ہیں اور ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی کہ جس وقت اہل ایمان کو بہت ستایا جا رہا تھا، تنگ کیا جا رہا تھا، تو یہ آیات اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تسلی کے لیے نازل فرمائی کہ گھبراؤ نہیں، اس قسم کے حالات پہلے بھی قوموں پر آتے رہے ہیں اور سرخرو ہمارے پیغمبر اور وہی لوگ ہوئے جو ان کے پیروکار تھے، لہذا تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو ان کے سامنے، مکی لوگوں کے سامنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حوالے سے بڑا طویل یہ واقعہ چل رہا ہے کہ 2 رکوع سے زیادہ ہو چکے، اور اس شخص کا بھی حال بیان ہو رہا ہے کہ جو فرعون کی قوم سے تعلق رکھتا تھا، اس کا بڑا درباری تھا، لیکن وہ ایمان لا چکا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور اس نے بھرے دربار میں حق بات کہہ ڈالی، یعنی اس سے نہ رہا گیا۔ اور دیکھیں کہ انہوں نے، یعنی فرعون کے ساتھیوں نے اس کے خلاف بھی تدبیریں کی، لیکن اللہ نے اس کو محفوظ رکھا۔ تو یہ سبق ہے کہ تم بھی نہ گھبراؤ، آخر کار کامیابی تمہیں حاصل ہوگی۔ تو ابھی اسی شخص کا بیان چل رہا ہے جو صاحب ایمان ہو چکا تھا اور فرعون کی قوم سے ہی تعلق رکھتا تھا، اور اس کا ایک درباری تھا، وہ یعنی کوئی معمولی شخص نہیں تھا۔ تو اس نے مزید آگے یہ کہا کہ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم کے لوگوں، مالی، آخر کیوں نہ میں ایسا کروں، یعنی ایک حق جب آ گیا ہے تو بھلا میں کیسے اسے ٹھکرا دوں؟ مجھے کیا، میرے پاس کیا جواز ہے اس چیز کا؟ ادعوکم الی النجاۃ، میں تو تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، اور وتدعوننی الی النار، تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ یعنی کتنے متضاد راستے ہیں دونوں، کہ میں تمہیں اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں، اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں جو نجات کا راستہ ہے، اور تم مجھے اس راستے کی طرف رکھنا چاہتے ہو، اس طرف مجھے دعوت دے رہے ہو جو آگ کی طرف جانے والا ہے۔ تدعوننی، تم مجھے دعوت دے رہے ہو لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ، کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں۔ کیا عجیب بات ہے، جس نے پیدا کیا، جس نے پروان چڑھایا، جس نے جسم کی کتنی صلاحیتیں ہیں یہ بخشی، ہمیں کس طرح سے یہ کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا، کتنے احسانات ہیں، ذرا گننا شروع کرو تو گن نہیں سکتے، اور اس کے ساتھ میں کفر کروں، اس ذات کے ساتھ اس کی ناشکری کرنے والا بن جاؤں میں۔ تو یہ ہے کہ تدعوننی لأکفر باللہ، تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں، وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، اور میں اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک کروں جن کے جواز کا میرے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ کیا جواز ہے اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک کرنے کا؟ کیا کیا ہے انہوں نے اس کائنات میں، کیا بنایا ہے، کیا ان کا حصہ ہے اس کائنات میں؟ اس کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے کسی کے پاس، محض جہالت کی بنیاد پر ایسا کر رہے ہیں لوگ۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تو تمہیں اس ہستی کی طرف بلا رہا ہوں جو عزیز ہے اور غفار ہے، یعنی عزیز ہے، اس کے فیصلے کو نافذ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، کسی میں اتنا بل بوتا ہی نہیں ہے کہ اس کے
فیصلوں کو کوئی رد کر دے، اس کو نافذ ہونے سے روک دے، اور غفار اگر پلٹ آئے کوئی اس کی طرف اپنے رویے کو بدل لے تو وہ معاف کرنے میں بھی بے حساب ہے، یعنی وہ سارے خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ لا جرم، تو کوئی شک نہیں اس بات میں، انما تدعوننی الیہ، کہ تم مجھے اس راستے کی دعوت دے رہے ہو، لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، کہ جس کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں، یعنی اس راستے کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو جس کی نہ حیثیت اس دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے۔ وَأَنَّا مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ذرا سوچو تو صحیح، ہمیں پلٹنا کس کی طرف ہے؟ ہمیں بالآخر پلٹنا اللہ کی طرف ہے۔ وَأَنَّا مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، ہمیں لازمی طور پر اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور حد سے تجاوز کرنے والے ہی اصحاب النار ہیں، دوزخ میں جانے والے، یعنی اللہ نے بندوں کو جب پیدا کیا ہے تو ان کے لیے زندگی بسر کرنے کا ایک طریقہ بھی دیا ہے، اس طریقے کے اندر رہ کر جو زندگی بسر کریں گے وہ کامیاب ہیں، اور جو تجاوز کریں گے یعنی اس کی حدوں کو پامال کریں گے، اپنا برا کریں گے، اللہ کا کیا بگڑے گا؟ تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، تو اس لیے فرمایا ہے کہ ہمیں پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے ہی اہل دوزخ ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ، اب دیکھیں پھر آگے نصیحت کر رہا ہے، فَسَتَذْكُرُونَ، بس پھر تم یاد کرو گے۔ پھر یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ یعنی مہلت عمل ختم ہونے کے بعد جب انسان فیصلے کے لیے اللہ کے سامنے پہنچ جائے گا تو کہہ رہا ہے وہ شخص، فَسَتَذْكُرُونَ، پھر تم یاد کرو گے، مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں آج، جو آج میں تمہیں کہہ رہا ہوں میری اس بات کو تم اس وقت یاد کرو گے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں نے تو بھائی اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہ آیت اکثر لوگ پڑھتے ہیں اس کو کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس آیت کو پڑھتے ہیں، بھائی میں نے تو اپنا معاملہ، چاہے کاروبار ہو، چاہے کوئی اور معاملہ ہو، بچوں کا معاملہ ہو، فیصلہ ہو کوئی، تو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پر بصیر ہے، نگاہ رکھے ہوئے ہے، دیکھ رہا ہے، اپنے بندوں کو پیدا کرنے کے بعد لا تعلق نہیں ہو گیا وہ، بلکہ نگہبان ہے، ہر بندے پر اس کی نگاہ ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ، پس اللہ نے اس کو بچا لیا۔ کس سے بچا لیا؟ سیئات، وہ سب برائیاں، ما مکروا، جو انہوں نے اس کے خلاف جو تدبیریں چلی، جیسے جیسے چالیں چلی مخالفین نے اس شخص کے خلاف، اللہ نے ان سب چالوں سے اس شخص کو بچا لیا۔ یہی سبق دیا جا رہا ہے اہل مکہ کو، جو کہ ایمان لائے تھے کہ گھبراؤ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے ہر بندے کی حرکت کو، اور وہ تمہیں سرخرو کرے گا۔ اور دیکھ لیں کیا اللہ نے سرخرو، کتنا عرصہ گزرا کہ پورے عرب پر دین اسلام غالب آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی۔ تو فرمایا کہ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، پس انہوں نے جو بھی بری بری چالیں چلیں اس شخص کے خلاف، اللہ نے ان سب سے ان کو محفوظ رکھا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور فرعون ہی بدترین عذاب کی لپیٹ میں آ گیا۔ یعنی یہ عرب کے لوگ جانتے تھے اس چیز کو، اس کی وہ ڈیڈ باڈی جو تھی وہ عبرت کے طور پر رکھی ہوئی تھی مصر میں، جو ہے لوگ جاتے تھے دیکھتے تھے، تو کون برے عذاب کی لپیٹ میں آیا؟ وہی فرعون اور اس کے ساتھی لپیٹ میں آئے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اس سمندر سے جو ہے جب نکل گئے، تو جب فرعون اور اس کا لشکر داخل ہوا، اللہ نے سارا سمندر بریک کر دیا، وہ راستہ ختم کر دیا، اور سب کے سب جو تھے وہ غرق ہو گئے۔ اور فرعون کی لاش کو اللہ نے حکم دیا کہ سمندر کو کہ اس کو باہر پھینک دے، اس کی لاش باہر پھینک دی سمندر میں۔ دیکھیں اللہ کی حکمرانی ہر چیز پر ہے، اور آج بھی لوگ دیکھ کر آتے ہیں محسوس کی اس طرح سے۔ تو محترم بھائیوں، کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے مصائب مشکلات آئیں گی، اللہ دیکھ رہا ہے ہر بندے کے عمل کو،
لیکن کامیاب کون ہوگا؟ وہی جو اللہ کی اطاعت اور بندگی پر قائم رہے گا۔ ہم سب کے لیے یہی سبق ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔